بسم اللہ والصلاة والسلام علی سید الرسول و اشرف الانبیاء۔ سامعین ذی وقار، بخاری کی باتیں چینل سے ہم آپ کے سامنے واقعات امیر شریعت پیش کرتے ہیں۔ اگر آپ نے اس چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو سبسکرائب کر لیں اور زیادہ سے زیادہ اس کو شیئر کریں۔ امیر شریعت رحمہ اللہ پر ایک کیس ہوا جس کی داستان آپ گزشتہ واقعے میں سماعت فرما چکے ہیں۔ شاہ جی کے کیس کو تیار کرنے والا لدھا رام قریباً 24 سال کا مضبوط نوجوان تھا۔ جس دن یہ واقعہ ہوا اس نے نسواری رنگ کا کوٹ، چوڑی دار پاجامہ اور گلابی رنگ کی قمیص پہنی ہوئی تھی۔ پاؤں میں سفید کینوس کے بوٹ تھے اور چھوٹی چھوٹی مونچھیں اس نے رکھی ہوئی تھیں۔ ایک ہاتھ کی کلائی پر گھڑی بندھی ہوئی تھی۔ جب وہ شاہ جی کے حوالے سے کمرہ عدالت میں داخل ہوا تو بہت سے نعرے بلند ہوئے۔ اس لیے چیف جسٹس کو کہنا پڑا کہ اگر ذرا بھی شور ہوا تو کمرہ عدالت وزٹروں سے میں خالی کروا دوں گا۔ لدھا رام ولد امیر چند نارنگ نے شہادت دیتے ہوئے کہا کہ میری عمر قریباً 24-25 سال ہے۔ میں پہلے ملازم تھا اور اب مستعفی ہو چکا ہوں۔ میں انگریزی جانتا ہوں لیکن بول نہیں سکتا۔ مسٹر سلیم، جب 28 جون کو سید عطا اللہ شاہ بخاری نے لالا موسیٰ میں تقریر کی تھی، کیا آپ وہاں موجود تھے؟ یہ جسٹس نے سوال کیا۔ لدھا رام نے کہا، پولیس رپورٹر کی حیثیت سے وہاں موجود تھا۔ سوال ہوا، شاہ صاحب نے جو تقریر کی کیا آپ نے اس کے نوٹ لیے تھے؟ لدھا رام نے جواب دیا، جی ہاں میں نے نوٹ لیے تھے۔ سوال ہوا، لانگ ہینڈ میں نوٹ لیے یا شارٹ ہینڈ میں نوٹ لیے ہیں؟ ورینکل شارٹ ہینڈ میں، لدھا رام نے جواب دیا۔ سوال ہوا، کیا تم نے تمام تقریر کے نوٹ لیے تھے؟ جواب میں لدھا رام نے کہا کہ جو کچھ میں لکھ سکتا تھا میں نے لکھا۔ سوال ہوا، کیا تم تمام تقریر لکھ سکتے تھے یا اس کا زیادہ حصہ؟ جواب میں لدھا رام نے کہا کہ میں اس کے متعلق کچھ نہیں کہہ سکتا، میں نے جو کچھ سمجھا وہ لکھا۔ سوال ہوا، جو کچھ آپ نے لکھا کیا یہ وہی تھا جو شاہ صاحب نے کہا تھا؟ لدھا رام کچھ دیر خاموش رہ کر جواب میں کہنے لگا کہ آپ اس سوال کو صاف نہ کریں، میں کچھ نہیں کہہ سکتا۔ سوال کیا گیا، میرا مطلب یہ ہے کہ شاہ صاحب نے جو کچھ کہا تھا کیا وہی آپ نے کہا، آپ نے لکھا؟ لدھا رام نے کہا کہ جو کچھ میں نے سمجھا کہ شاہ صاحب نے کہا وہی میں نے لکھا۔ سوال اس سے ہوا، جب آپ نے یہ نوٹ لکھ لیے تو کیا آپ نے کسی سے دستخط کرا لیے تھے؟ جواب میں لدھا رام نے کہا کہ میں نے غلام حسین رولدو سنگھ سے دستخط اور اس کے ساتھ ساتھ مقبول حسین شاہ اور فیروز خان کنسٹیبل کے دستخط کرا لیے تھے۔ سوال ہوا کہ کیا اس کے بعد ان شارٹ ہینڈ نوٹوں کے آپ نے اسی وقت لانگ ہینڈ نوٹ بنائے؟ جواب میں لدھا رام نے کہا کہ اسی وقت نہیں۔ پھر سوال ہوا کہ تو کب آپ نے لانگ ہینڈ نوٹ کب تیار کیے؟ جواب میں لدھا رام نے کہا کہ گجرات میں انسپیکٹر کے گھر آ کر لانگ ہینڈ نوٹ لکھے اور اسے دے دیے۔ پھر سوال ہوا کہ کس تاریخ کو لکھے؟ جواب میں اس نے کہا کہ شارٹ ہینڈ نوٹ لیے تھے اس رات اور دن کے بعد میں نے 28 جون کو لالا موسیٰ میں نوٹ لیے تھے، رات بھر وہیں رہا، 29 کو بھی وہیں رہا، 30 جون کو میں نے کمشنر کے سامنے پیش کیے۔ چیف جسٹس، کس جگہ پیش کیے؟ اس نے کہا کہ انسپیکٹر کے مکان پر تقریباً دوپہر کے بعد۔ پھر سوال ہوا کہ یہ نوٹ ہینڈ جو تم نے لکھے تھے ان کو علیحدہ کاغذ پہ لکھا تھا یا رجسٹر پہ؟ اس نے کہا کہ میں نے کاغذات پہ لکھا تھا اور میں نے انسپیکٹر کو دے دیے تھے۔ یہ سوال و جواب کا ایک سلسلہ یوں جاری رہا اور مسٹر سلیم
اس سے سوال کرتے رہے اور وہ جواب دیتا رہا۔ مسٹر سلیم نے اس سے سوال کیا کہ تم کب سے رپورٹنگ کر رہے ہو؟ لدھارام نے کہا کہ میں قریباً 1 سال سے رپورٹنگ کر رہا ہوں۔ مسٹر سلیم، کیا تم نے اس سے پہلے کبھی کسی جلسے میں نوٹ لیے ہیں؟ لدھارام نے جواب دیا کہ کئی جلسوں میں نوٹ لیے۔ لدھارام سے پوچھا گیا کہ آپ دوسروں کے نوٹ لیتے تھے تو صفحے کے ایک طرف لکھتے یا دونوں طرف؟ لدھارام نے جواب دیا، اگر اچھا اور ایسا مقرر ہوتا جو عام طور مشہور ہوتا اور یہ خیال ہوتا کہ وہ ایسی تقریر کرے گا جو قابل اعتراض ہوگی تو جگہ چھوڑ دیتے۔ مسٹر سلیم، آپ سادہ اور مختصر سوال کیوں نہیں کرتے جس سے سارا جواب حل ہو جائے؟ مسٹر سلیم نے جواب میں کہا، میرا مطلب یہ ہے کہ جب آپ دوسری تقریروں کے معاملے میں کہیں جگہ چھوڑ لیتے تھے تو کاس کا کوئی خاص سبب ہوتا تھا؟ لدھارام نے جواب میں کہا، جی ہاں، شارٹ ہینڈ نوٹوں کے ساتھ کئی دفعہ لانگ ہینڈ نوٹوں کے لیے علیحدہ کاغذ چھوڑ دیا جاتا تاکہ جب مقدمہ پیش ہو تو یادداشت میں یہ کام آ سکے۔ یہ سوال و جواب کا سلسلہ جاری رہا کہ لدھارام نے یہ ساری بات کرتے ہوئے آخر میں کہا کہ مسٹر سلیم، یہ وہی نوٹس ہیں جو میں نے شاہ جی کی تقریر کے دوران اس جلسے میں لکھے تھے۔ اس مرحلے پر مسٹر سلیم نے درخواست کی کہ مجھے گواہ پر جرح کرنے کی اجازت دی جائے، کیونکہ گواہ اپنے بیانات سے منحرف ہو گیا ہے۔ میاں عبدالعزیز نے اعتراض کیا کہ اس مرحلے پر کوئی وجہ نہیں کہ گواہ کو منحرف قرار دیا جائے، کیونکہ یہ ثابت نہیں ہوا کہ وہ جھوٹ بول رہا ہے یا سچ بول رہا ہے۔ فاضل ججوں نے کہا کہ کسی گواہ کے منحرف ہونے کا یہ مطلب نہیں کہ وہ جھوٹ بول رہا ہے۔ ایک سچے گواہ کو بھی منحرف قرار دیا جا سکتا ہے۔ اس کا مطلب تو صرف یہ ہے کہ اس نے استغاثہ کی مرضی کے مطابق بیان نہیں دیا، یا استغاثہ جھوٹا ہے یا سچا۔ یوں شاہ جی کے متعلق جرح ہوتی رہی اور لدھارام سوالات کے جواب دیتا رہا۔ لدھارام نے یہاں تک کہا کہ اس وقت میرے لانگ ہینڈ نوٹس کے علاوہ اور بھی کاغذ تھا، لیکن مجھے یہ نہیں دکھایا گیا کہ اس کاغذ پر کیا لکھا ہوا تھا، لیکن اتنا نظر آ رہا تھا کہ اس پر کچھ لکھا ہوا ہے۔ دوسری طرف سے انگریزی کے ٹائپ شدہ حروف نظر آ رہے تھے۔ لکھاتے وقت وہ دوسرے کاغذ کی طرف بھی دیکھتے جاتے تھے، حالانکہ میں نے جس کاغذ پہ لکھا تھا اس کاغذ کو مجھ سے دور کر دیا گیا تھا۔ یوں شاہ جی کے حوالے سے جو لدھارام کا پہلا بیان تھا اس کو اس نے جھوٹ پہ مبنی قرار دیتے ہوئے اور اس کی جو کاپیاں اس نے تیار کی تھیں ان کاپیوں کو یکسر تبدیل کرتے ہوئے انسپیکٹر کے کہنے پر اس نے یہ ساری جرح تبدیل کر دی اور حضرت شاہ جی کے خلاف جو اس نے بیان دیا تھا اس سے وہ منحرف ہو گیا۔ سامعین ذی وقار، یہ طویل جرح تھی جس کو ہم نے مختصر انداز میں آپ کے سامنے بیان کیا۔ شاہ جی کے خلاف جو اس نے کیس تیار کیا تھا اس کی نوٹ بک بھی جلا دی گئی۔ شاہ جی کو بعد میں اللہ کریم نے اس کیس سے بحسن و خوبی آزاد فرما دیا اور شاہ جی کے اوپر غلط کیس اور غلط رپورٹنگ کرنے والا لدھارام شاہ جی کے قدموں میں گر گیا۔ انشاءاللہ اگلی نشست میں ہم اس پہ مزید بات کریں گے۔ جزاک اللہ الکریم۔